بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں گئے اور قبر تک پہنچے، لیکن قبر ابھی تک کھودی نہیں گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا، جب مومن دنیا سے رخصت اور آخرت کے سفر پر گامزن ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسے سفید چہروں والے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کی تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاک جان، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل چل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ ایسے بہہ کر نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے قطرہ بہتا ہے، تو اسے پکڑ لیتا ہے، اور جو ہی وہ اسے پکڑتا ہے وہ دیگر فرشتے پل بھر بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے لے لیتے ہیں اور اسے کفن اور خوشبو میں ڈال دیتے ہیں، اور روئے ارض کی بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح اس میں سے مہک نکلتی ہے، تو اسے لے کر اوپر کی جانب چڑھتے ہیں۔ تو فرشتوں کے جس کسی گروہ کے پاس بھی گزرتے ہیں تو وہ لوگ یہ ضرور پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ دنیا میں جن اچھے اچھے ناموں سے اسے پکارا جاتا تھا وہ نام ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک اسے لے جا کر پہنچ جاتے ہیں تو دستک دیتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک ان کے ہم نوا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میرے بندے کا اندراج علیین میں کر دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، یقیناً میں نے ان کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی سے انہیں دوسری مرتبہ نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بھٹاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ تو وہ اسے کہتے ہیں، یہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں، تیرا علم کیا ہے؟ یعنی تجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ تو آسمان میں ایک منادی آواز لگاتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اسے خلعت جنت پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور اس کے لیے اس کی قبر میں تا حد نگاہ وسعت کر دی جاتی ہے، اور اس کے پاس خوبصورت چہرے والا، عمدہ لباس والا اور اچھی خوشبو والا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں خوشخبری، مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو کہ تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دیتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ پروردگار، قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔ اور جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اسی طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کی ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اس ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے مردار کی بدبو جیسا ایک ناخوشگوار اور بدبودار جھونکا آتا ہے۔ پھر وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہی گروہ کہتا ہے کہ یہ کیسی خبیث روح ہے۔ وہ اس کا دنیا میں لے جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، در کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ: ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقت یہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال سجین میں سے نچلی زمین میں لکھ دو، چنانچہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیا ہو، اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا ڈالے، پھر اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے پاس 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہی جواب دیتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون شخص تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ پھر وہی جواب دیتے ہیں، اور آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو، چنانچہ وہاں کی گرمی اور لو اسے پہنچنے لگتی ہے اور اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے پہن کر آتا ہے جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ تجھے خوشخبری مبارک، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے کہ تیرے چہرے ہی سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا گندا عمل ہوں، تو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں سست اور اس کی نافرمانی کے کاموں میں چست تھا، لہٰذا اللہ نے تجھے برا بدلہ دیا۔ پھر اس پر ایک ایسے فرشتے کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو اندھا، گونگا اور بہرا، اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا گرز ہوتا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، اور وہ اس گرز سے اسے ایک ضرب لگاتا ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ اسے پہلے والی حالت پر لوٹا دیتا ہے، پھر وہ اسے ایک اور ضرب لگاتا ہے جس سے وہ اتنی زور سے چیخ مارتا ہے کہ جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق اسے سنتی ہے، پھر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور آگ کا فرش بچھا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھا اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔